بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 184 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض مثلہن، اور زمین بھی انہی کی طرح، یتنزل الامر بینہن، اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے، لتعلموا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور یہ کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ سورۃ الطلاق کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 12۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان خالقیت اور اسی طرح جو تکوینی شان ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور زمین بھی انہی کی طرح، یتنزل من الارض مثلہن، زمین بھی انہی کی طرح، یعنی جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں ہیں۔ یتنزل الامر بینہن، اللہ تعالیٰ کے احکام ان کے درمیان نازل ہوتے ہیں، سب سے اوپر کے آسمان سے لے کر سب سے نیچے والی جو زمین ہے اس تک جو بھی مخلوق ہے سب پر اس کے جو احکام تکوینیہ ہیں وہ نافذ ہیں، اور بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جو کہ احکام شرعیہ کی بھی مکلف ہیں۔ یہ 7 زمینیں کہاں ہیں؟ 7 آسمان تو ہیں لیکن 7 زمینیں کہاں ہیں؟ اس بارے میں جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ یہ آسمانوں کی طرح اوپر نیچے 7 طبقات ہیں زمین کے، جس طرح آسمان 7 ہیں اوپر نیچے، اسی طرح زمین کے بھی 7 طبقات ہیں اوپر نیچے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا مومن بندوں کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ 7 زمینیں بنی آدم کے مشاہدے میں آئیں یا نہ آئیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو وہ موجود ہیں، ان کے وجود میں مشاہدے میں نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احادیث صحیحہ سے 7 زمینوں کا وجود ثابت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے جو ہے وہ یہ روایات مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی ناحق دبا لی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک سب زمینوں کو، یعنی 7 زمینوں کے ختم تک توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کو ایک توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو جو ہے وہ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ جو 7 آسمانوں اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو آسمانوں کے نیچے ہیں، اور جو 7 زمینوں کا اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو اس کے اوپر ہیں، اور جو شیطانوں کا اور ان سب کا رب ہے جن کو شیطان نے گمراہ کیا ہے، اور جو ہواؤں کا اور ان چیزوں کا رب ہے جنہیں ہواؤں نے اڑایا ہے، سو ہم تجھ سے اس آبادی کی اور اس کے باشندوں کی خیریت کا سوال کرتے ہیں، اور اس کے شر سے اور اس کی آبادی کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو یہ کلمات جو ہے وہ دہراتے، ان کلمات میں جو ہے وہ دعا فرماتے۔
اب یہ جو 7 زمینیں ہیں 7 آسمانوں کی طرح اوپر نیچے ہیں، طے بطے ہیں، یا پھر یہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ ہے، کہاں کہاں یہ 7 زمینیں واقع ہیں، کس صورت میں ہیں، ہر زمین کا الگ الگ مقام ہے یا نہیں ہے، اگر اوپر نیچے طبقات ہیں تو کیا جس طرح 7 آسمانوں میں 2 آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے، اسی طرح وہاں جو ہے وہ فرشتے آباد ہیں، تو کیا زمین میں بھی ایک زمین کا دوسری زمین سے فاصلہ ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی مخلوق ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس حوالے سے قرآن مجید خاموش ہے۔ روایات حدیث جو ہے وہ اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، اکثر ائمہ حدیث کا ان روایات میں اختلاف ہے جو روایات اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، ان کو صحیح اور ثابت قرار دیا ہے بعض حضرات نے کہ یہ صحیح روایات ہیں اور ثابت ہیں، اور بعض حضرات نے ان کو موضوع اور من گڑت قرار دیا ہے۔ لیکن عقلاً یہ ساری چیزیں ممکن ہیں کہ جس طرح آسمان اوپر نیچے ہیں اس طرح زمینیں بھی اوپر نیچے ہوں، یا پھر جو ہے وہ الگ الگ مقام پر 7 زمینیں ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عقلاً ممکن ہیں۔ بہرحال اس کی تفسیر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، جس کسی نے زمین جو ہے وہ ظلماً غصب کر لی تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام 7 زمینوں کا توغ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ تو لہٰذا اس سے جو ہے وہ اس حدیث سے کہ جس نے غصب کر لی زمین کسی کی بھی ایک بالشت بھی، تو اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توغ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر ہے، تو اس میں 7 زمینوں کا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے، یعنی کہ 7 زمینیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ اثر ہے کہ ہر زمین میں مخلوق ہے، اور ہر زمین میں اس مخلوق کے لیے جو ہے وہ نبی بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ صرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسے مفسر ہیں قدیم مفسرین میں سے، متقدمین میں سے، جنہوں نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ کائنات میں اس زمین کے علاوہ بھی جو ہے وہ زمین موجود ہے، جو جہاں پر ذی عقل مخلوق، ذوی العقول مخلوق جو ہے وہ آباد ہے، اور یہ بات جو ہے وہ ابھی تک سائنسدانوں نے دریافت نہیں کی ہے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس چیز کو عام لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے ڈرتے تھے، اس وجہ سے کہ کہیں لوگوں کا ایمان ہی متزلزل نہ ہو جائے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے جب آیت کا مطلب پوچھا جاتا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، تو وہ فرماتے کہ اس کی تفسیر اگر میں تم لوگوں سے بیان کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہ تم کافر ہو جاؤ گے، اور کفر یہ ہے کہ تم اس کو جھٹلاؤ گے، یعنی کہ تم اس کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں اس کا مطلب بتا دوں تو تم کافر تو نہیں ہو جاؤ گے۔ بہرحال اس جو ہے وہ روایت سے، اسی طرح پہلے جو روایت بیان ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ 7 زمینیں موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور اثر ہے بیہقی وغیرہ میں، اور ابن ابی حاتم نے اس کو نقل کیا ہے کہ ہر زمین میں نبی ہے جیسا کہ تمہارا نبی، اور آدم ہے جیسے کہ تمہارا آدم، نوح ہے جیسے کہ تمہارا نوح، ابراہیم ہے جیسے کہ تمہارا ابراہیم، عیسیٰ ہے جیسا کہ تمہارا عیسیٰ، یعنی ہر زمین میں تمہارے نبی جیسا نبی بھی ہے، اور تمہارے آدم جیسا آدم بھی ہے، تمہارے نوح جیسا نوح بھی ہے، اور اسی طرح تمہارے ابراہیم جیسا ابراہیم ہے، اور تمہارے عیسیٰ جیسا عیسیٰ بھی ہے۔ اس روایت کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری کے اندر بھی، اور اس طرح تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ بہرحال بعض علماء اس کو شاذ بھی قرار دیتے ہیں، اور بعض علماء اس کو موضوع اور من گڑت بھی قرار دیتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے جیسے ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موضوعات کبیر میں شامل کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ
اس روایت کو سوائے اس کے کہ لوگوں کی عقل میں یہ بات نہیں آئے گی، خلاف عقل ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ، یا خلاف عقل تو نہیں بلکہ بعید از عقل ہے، یعنی عقل میں نہیں آئے گی یا لوگ سمجھیں گے نہیں، ان کے فہم سے اوپر کی بات ہے، اس وجہ کے علاوہ اس کو رد کرنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو رد کرنے میں یا نہ ماننے میں نہ کوئی عقلی چیز مانے ہے اور نہ ہی کوئی شرعی مانے ہے، یعنی اس کو صحیح ماننے میں نہ کوئی عقلاً کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے اور نہ ہی کوئی اس میں شرعی مانے ہے۔ ہر زمین میں ایک مخلوق ہے جو ایک اصل کی طرف اسی طرح راجع ہوتی ہے جس طرح آدمی زمین میں آدم علیہ السلام کی طرف راجع ہوتے ہیں، اور ہر زمین میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو اپنے یہاں جو ہے وہ دوسروں کی بنسبت اسی طرح ممتاز ہیں جس طرح ہمارے نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسی طرح وہ بھی وہاں بھی جو ہے وہ اس طرح کے افراد پائے جاتے ہیں۔ بہرحال علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر یہی بحث کی ہے کہ جس طرح 7 آسمان ہیں اس طرح 7 زمینیں بھی ہیں، اور ہر زمین کے اندر جو ہے وہ نبی بھی ہے، جو ہے وہ آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، تو جس طرح جو ہے وہ یہاں زمین کے اندر سلسلہ انبیاء کا چلتا ہے، اس طرح دیگر زمینوں میں بھی جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا ہے اور وہاں مخلوق بھی آباد ہے۔ آگے فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسمانوں اور زمین کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ اس لیے ہے کہ تم یہ بات جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جس طرح آسمان اللہ تعالیٰ نے 7 بنائے ہیں، زمینیں بھی ہیں، اور مخلوق جس طرح زمین میں، ہماری زمین میں اللہ نے بسائی ہے تو دیگر زمینوں میں بھی وہ بسا سکتا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ اس پر قادر ہے، اور یہ بھی جان لو وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، یعنی 7 ارضین، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو بھی انہی کی طرح، یعنی 7 ارضین، انہی کی طرح کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں ہیں، 7 ارضین، 7 زمینیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ یتنزل الامر بینہن، وحی ان کے درمیان اترتی ہے، الامر الوحی، وحی سے امر سے مراد وحی ہے کہ وحی ان کے درمیان اترتی ہے، بین السماوات والارض، یہ بینہن کی تفسیر ہے کہ یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے آسمانوں کا، اسی طرح زمین اور ایک زمین سے دوسری زمین کا، مطلب یہ ہے کہ اس کے درمیان میں جتنی بھی مخلوق آباد ہے ان پر جو ہے وہ وحی اترتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر وحی نازل فرماتے ہیں۔ ینزل بہ جبرائیل من السماء السابعۃ الی الارض السابعۃ، حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین پر لے کر اس کو اترتے ہیں، وہ اترتے ہیں اس کو لے کر، بھی اس کو لے کر 7ویں آسمان سے 7ویں زمین تک، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، متعلق بمحذوف، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِتَعْلَمُوا محذوف کے متعلق ہے، ای اعلمکم بذالک الخلق والتنزیل، وہ کیا محذوف ہے؟ اعلمکم محذوف ہے کہ وہ تمہیں بتائے اس کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ اس خلقت کے ذریعے سے اور اس تنزیل کے ذریعے سے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں ان کی پیدائش کے ذریعے سے، اور جو ان کے درمیان اللہ تعالیٰ احکام نازل فرماتے ہیں، وحی نازل فرماتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں، تمہیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، کہ اللہ تعالیٰ
کا جو علم ہے اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اس کو اپنے علمی احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، جس طرح اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم سے بھی کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔